أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي الأمي المكي المدني القرشي التهامي الصادق الأمين الذي ختم به النبيين وأرسله رحمة للعالمين، البشير المسدد والنذير المؤيد والسيد الممجد أبي القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ورحمة الله على أعدائهم وقتلتهم وغاصبي حقوقهم أجمعين من الأولين والآخرين. أما بعد، فقد قال الله سبحانه في كتابه المبين وقوله الحق: بسم الله الرحمن الرحيم. كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون. ابتدا ہی میں عرض کر دوں حضرات گرامی کہ چونکہ ہمارا وعدہ ہے اس مجلس سے پہلے جو مجلس ہو رہی ہے حسینیہ جناب ناظم صاحب میں، اور جس میں مراثی پیش کیے جاتے ہیں، اور ہمارے حضرات جنہوں نے محنت فرمائی وہ اپنا اپنا کہا ہوا مرثیہ پیش فرماتے ہیں. 2:10 یا 2:15 یہ ہمارا ان کا 3 4 5 سال پہلے سے وعدہ ہے، اور اسی پر عمل ہوتا ہے. اسی لیے میں نے ابھی بھی اس بات کی خواہش کی کہ اتفاق سے ہر روز مجبوراً 2:05 پر مجھے آپ کے سامنے حاضر ہونا پڑ رہا ہے، جبکہ وعدے کے مطابق 2:10 پر مجھے حاضر ہونا چاہیے تھا. اس لیے میں نے زحمت دی دوبارہ جناب قاری صاحب کو، اور تاکہ کسی اور مجلس میں نہ پہلے اور نہ بعد، نہ ابتدائی طور پر اور نہ بعد کے حیثیت سے. آج زمانے گزر گئے ہیں کہ ہم نے اس بات کی پابندی کی ہے، لیکن جہاں بھی جو بیان کر رہا ہے اس زمانہ ازاں میں کثرت مجالس، اور ان میں ایک دوسری مجلس کا ہر ایک کو خیال رکھنا تاکہ شرکت کرنے والے مومنین کو بھی زحمت نہ ہو اور بیان کرنے والے کے بھی دل میں بات نہ رہ جائے. اس کے لیے یہ پابندی میں نے ہمیشہ کی ہے اور ابھی بھی ضروری ہے. شروع میں 2 بجے پڑھتے تھے، لیکن جب یہ اصرار ہوا کہ وہاں کی مجالس کے لیے کچھ وقت اور ملے تو میں نے اس کی پابندی کی ہے، اور اس التزام کے ساتھ آپ کے ساتھ حاضر ہو، آپ کے سامنے حاضر ہوتا ہوں. ایک صلوات محمد علیہ. ظاہر ہے کہ اسلامی تعلیمات اور ہمارے نوجوان دوست اور بچے اس بات پر توجہ دیں گے کہ ایک تو وہ گفتگو ہے جسے میں جوش عقیدت کے اعتبار سے، ذاکری اور خطابت کے اعتبار سے عرض کرتا رہا ہوں، لیکن اس کی ہمیشہ کوشش کی ہے کہ جو اصل ہمارے ان تمام بیانات کے ثبوت میں بات ہوتی ہے وہ یا قرآن کریم سے اور یا حدیث حضور سے، ان کی پوری پابندی ہمیشہ کی گئی ہے. اور اب کی سال میں نے کچھ تھوڑا سا تغیر اپنے اس انداز میں اس لیے کیا ہے کہ بعض مواقع پر، یعنی اس سال سے مراد یہ سال نہیں بلکہ یہ پورا سال جو گزر گیا، اس میں بیچ میں بھی بعض مواقع ایسے پیش آئے کہ جس میں میں نے آپ کے سامنے تحریری طور پر حوالے پیش کیے ہیں جو حضرات ان مجلسوں میں شرکت کر چکے ہوں، تاکہ بات یہ نہ سمجھی جائے کہ ہم اپنے جذبات اور عقیدت اس اعتبار سے بات کر رہے ہیں، بلکہ اب چونکہ زمانہ اس کا ہے کہ یہ
ریکارڈ ہوتی ہیں باتیں اور سی ڈیز کے ذریعے سے دنیا بھر میں جاتی ہیں۔ مجھے معلوم ہے جب میں مختلف ملکوں میں جاتا ہوں تو وہاں یہ ذرائع اور یہ وسائل بات کو پہلے پہنچا چکے ہوتے ہیں۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ تو مجمع جو میرے سامنے اور ہم لوگوں کے سامنے رہتا ہے یہ مولائی مجمع ہے، ہر بات سے باخبر اور واقف ہے۔ لکھنؤ کا مجمع ایک اشارے پر بات کو آگے تک سمجھ لیتا ہے، لیکن ضروری نہیں ہے کہ جہاں تک ہماری آپ کی بات جاتی ہو وہ لوگ بھی پہلے سے ان موضوعات کی طرف ملتفت ہوں۔ میں تو ابھی ایک جملہ عرض کروں گا، یہ مجمع فوراً متوجہ ہو جائے گا، لیکن باقی افراد کے جن کی نظر تاریخ پر یا تو ہے اور یا نہیں ہے، دونوں طرح کے افراد مجھے سامنے رکھ کر بات کرنا ہوتی ہے۔ کچھ وہ لوگ صلوات پڑھیں مولانا علیہ وسلم، تشریف لائیں، تشریف لائیں مولانا، بسم اللہ، تشریف لائیں۔ دونوں طرح کے افراد، بہت توجہ کیجئے گا اس لفظ پر کہ دو طرح کے افراد تک یہ بات جاتی ہے۔ ایک وہ لوگ کہ جو سمجھنا چاہتے ہیں، واقف نہیں ہیں آپ کے ان موضوعات اور ان مضامین سے کہ جن سے آپ واقف ہیں، یہ توجہ ہے نا، کہ جن سے آپ واقف ہیں ان سے وہ واقف نہیں ہیں، واقف ہونا چاہتے ہیں۔ اور جب میں ان کے سامنے جو بالکل عربی نہ جانتا ہو یہ کہوں کہ آپ تو بالکل مثل اسد ہیں، تو وہ کیا سمجھے گا؟ اور اگر میں اس سے کہوں آپ تو مثل غضنفر ہیں تو وہ نہیں سمجھے گا۔ لکھنؤ کے دیہات میں بھی جا کے آپ کہیے کہ آپ تو شیر کی طرح ہیں تو گھبرا کے دیکھے گا، لیکن جب اس سے آپ کہیں آپ باغ کی طرح ہیں تو سمجھے گا نا۔ تو جو لوگ نہیں سمجھ سکتے ان کے سامنے بھی بات جا رہی ہے نا، تو ان تک پہنچانا ایک۔ نمبر دو یہ ہے کہ میں جن کے سامنے بات کر رہا ہوں ہو سکتا ہے وہ تاریخ پر بڑی نظر رکھتے ہوں، جو تاریخ پر اگر بڑی نظر رکھتے ہوں، میں بغیر کسی حوالے کے بات کہہ لے جاؤں تو وہ خیال کریں گے کہ یہ اپنے مطلب کی بات کر کے نکل گئے، توجہ نہیں کریں گے۔ تو مجھے ان ذہنوں کو بھی سامنے رکھنا ہے جو یا تو جاننا چاہتے ہیں اور یا بہت کچھ جانتے ہیں۔ اب جو بہت کچھ جانتے ہیں اگر ان کی بات کروں تو ان میں بھی دو طرح کے لوگ ہیں، کچھ وہ جو بہت کچھ جان کر بھی انجان بن جاتے ہیں، اور کچھ وہ جو جان کر دوسروں کو پہنچانا بھی چاہتے ہیں۔ صلوات محمد علیہ وسلم۔ جان کر بھی انجان بن جانے والے، ان کی بڑی کثرت ہے، یہ دنیا میں بہت زیادہ ہیں، اور ان کے لیے مجھے کچھ نہیں کہنا ہے، بس اگر جذباتیت اور خطابت کو سامنے رکھ کے عرض کروں تو ایک مثال ذہن میں آ گئی ہے کہ ایک صاحب صحرا میں کھڑے ہوئے کچھ ڈھونڈ رہے تھے، ان سے پوچھا گیا کیا ڈھونڈ رہے ہو؟ کسی نے پوچھا یہ صحرا ریگستان آپ کیا ڈھونڈ رہے ہیں؟ ان کا میں نے یہاں کچھ مال دبایا تھا، اپنا دفن کیا تھا، اب مل نہیں رہا ہے۔ ان کا کوئی پہچان معین کر لی ہوتی تاکہ دوبارہ ڈھونڈنے کی زحمت نہ ہوتی۔ ان کا پہچان تو معین کی تھی، وہ کیا تھی؟ کہا آسمان پہ یہیں پہ ایک بادل کا ٹکڑا تھا۔ خیال کیا آپ نے؟ تو کچھ لوگ تو تاریخ کے صحرا میں قدم قدم پر ڈھونڈتے پھرتے ہیں، بہکتے پھرتے ہیں، لیکن اپنے خزانے کی کوئی پہچان ہی نہیں معین کی ہے۔ اب آپ چونکیں کہ میں عرض کروں، جنہوں نے اپنے خزانہ علم کی کوئی پہچان نہ معین کی ہو وہ تاریخ کی وادیوں میں بھٹکتے رہیں گے۔ ہم نے اپنی تاریخ کی پہچان دونوں صحراؤں میں معین کر لی ہے۔ ایک وہ صحرا ہے جو مکے سے مدینے کے درمیان ہے، اور ایک وہ صحرا ہے جو مکے اور مدینے سے عراق کے درمیان ہے۔ دونوں جگہ ہماری پہچانیں معین ہیں۔ مکے سے مدینے کے درمیان کے صحرا میں غدیر ہماری پہچان ہے، اور عراق سے صحرا میں کربلا ہماری پہچان ہے۔
اس وقت کا حجاز، آج کا سعودی عرب اور آج کا عراق، وہاں ہماری پہچان غدیر ہے اور یہاں ہماری پہچان کربلا ہے۔ غدیر سے کربلا تک آؤ، کربلا سے غدیر تک جاؤ، سارا اسلام سمجھ میں آ جائے گا۔ صلوات محمد و آل محمد۔ اور اس لیے میں آج بھی اس بات کے لیے زحمت دوں گا کہ میں نے جو آپ سے عرض کیا کہ کچھ میں نے تھوڑا سا فرق اس لیے کیا کہ جو چیزیں ذہنی طور پر محفوظ کر کے عرض کیا کرتا تھا اسے میں کتابی شکل میں بھی لا کر آپ کے سامنے عرض کروں، تاکہ یہ سی ڈیز جب جائیں تو لوگ یہ سمجھیں کہ ہاں کتاب سامنے ہے اور اس میں حوالے سامنے ہیں اور وہ جا کر دیکھ سکیں۔ اور اس کے لیے میں نے آپ کے سامنے پہلے دن بھی صحیح بخاری کو سامنے رکھ کر کچھ عرض کیا تھا۔ یہ دوسری بات ہے کہ اپنا اپنا ذوق ہے، میں طنز نہیں کر رہا ہوں، تان نہیں کر رہا ہوں، لیکن ایک بات عرض کر دوں چونکہ بات علمی کلاس کے لیے ہے۔ تعلیمات اسلام تمام احادیث کی کتابوں میں ملیں گی۔ ماشاءاللہ حضرات علماء، محققین، مفسرین تشریف فرما ہیں، جانتے ہیں ان چیزوں کو اچھی طرح کہ اگر ہم قرآن سے، رسول سے تعلیمات اسلام سمجھنا چاہتے ہیں تو ہمیں معلوم ہے، اچھی طرح معلوم ہے کہ اس کے بعد ضرورت ہے اس بات کی کہ قرآنی احکام رسول اور رسول کے تعلیمات ہم تک پہنچانے والے وہ ہوں جن پر ہمیں اعتبار ہو، جن پر ہمیں اعتبار ہو۔ اور ان تعلیمات کو پہنچانے کے لیے حضور کے بعد، وفات کے بعد، میں نے گزشتہ روز ان علماء کا ذکر کیا کہ جن کے لیے قرآن کریم نے یہودی اور عیسائی علماء کی بھی بات کی اور اپنے علماء کی بات بھی کی۔ یا ایھا الذین آمنوا ان کثیرا من الاحبار والرہبان لیأکلون اموال الناس بالباطل ویصدون عن سبیل اللہ والذین یکنزون الذہب والفضہ ولا ينفقونها فی سبیل اللہ فبشرہم بعذاب علیم، سورہ توبہ۔ ان علماء کی پہچان بتلا دی گئی کہ جو یہ دور رسالت میں بات ہے، حبر یہودی عالم، راہب عیسائی عالم، ان علماء نے کیا کیا؟ اور پھر بعد فتح مکہ جو اسلام لائے ان میں بہت نمایاں نام تاریخ اسلام میں عالم اسلام جن کا بڑا احترام کرتا ہے ابو ہریرہ کا ہے۔ یہ بعد فتح مکہ اسلام لائے، یعنی اب صرف 2 سال یا 3 سال کی مدت باقی ہے حضور کی رحلت کو، کیونکہ فتح مکہ سے اور حضور کے وداعی حج میں، جو حج تو ایک ہی دفعہ حضور نے فرمایا پہلا اور آخری، جس کے تفصیلات آگے کی تقریروں میں آئیں گے انشاءاللہ، اور جو آپ نے فتح مکہ کے موقع پر تو اس وقت میں جو لوگ اسلام لائے اس میں یہ نام بھی ہے۔ ان لوگوں سے بے پناہ روایات، بکثرت روایات صحیح بخاری میں بھی ہیں، صحیح مسلم میں بھی ہیں۔ میں نے اس سلسلے میں کچھ تجزیہ گزشتہ روز آپ کے سامنے پیش کیا اور بار بار عرض کرتا ہوں کہ یہ ایک کتابی شکل بن سکتی ہے، اپنی تحقیقات، اپنے جو کچھ بھی ناقص نظر اس کے مطابق جو عرض کر رہا ہوں۔ ظاہر ہے کہ امام بخاری کا زمانہ حضور کی وفات سے بہت بعد کا ہے، بلکہ جن پر چاروں فرقے عالم اسلام کے ان کی بھی زندگی کے کافی بعد کا ہے۔ تو ان سب کے روایات کو جو رسول تک پہنچائے گئے ہوں، جمع جن کتابوں میں کیا گیا، ان پر آج دین ہے عالم اسلام کا، بہت کثرت کے ساتھ لوگ اس کو مانتے ہیں۔ یعنی چاہے وہ حنفی حضرات ہوں، چاہے وہ مالکی ہوں، خواہ وہ شافعی ہوں یا حنبلی ہوں، بہت توجہ جہاں جہاں حضرات ہیں، ان چاروں فقہوں کے ماننے والوں کا
مسئلہ کیا ہے؟ ان کو یہ چاروں فقہیں ملیں تو بخاری سے ملی، مسلم سے ملی، ترمذی سے ملی، جن ترمذی کا نام اتنا اہم ہے کہ ان کی جمع کی ہوئی سنن ترمذی اور صحیح ترمذی، اس میں اگر آپ دیکھیں گے تو اس میں ان کی کتاب میں اتنی اہمیت دی گئی ہے کہ ان کی جمع کی ہوئی احادیث کو ثلاثی کہا جاتا ہے، یعنی 3 وجہوں سے 3 درجوں سے وہ رسول تک پہنچ جاتی ہے۔ یہ انہوں نے ان سے سنا، انہوں نے ان سے سنا، رسول سے سنا۔ اب اگر ہم اس کو سامنے رکھیں تو وہ علماء کہ جنہوں نے اس پر محنتیں کی ہیں اور ہمارے اور آپ کے سامنے عقائد سے لے کر اعمال تک، احکام تک، عقائد کیا ہیں؟ اللہ ایک ہے۔ عقائد کیا ہیں؟ عقیدہ جو میرے نوجوان بچوں دوستوں کے لیے بہت سہل کر کے پیش کرنے کی کوشش کرتا ہوں، وہ بھی سمجھو جہاں تک لوگ سمجھنا چاہیں۔ اسلام پورا دین مشتمل ان چند باتوں پر۔ عقیدہ، پہلے دن میں نے قرآن کریم کی سورہ بقرہ کی پہلی آیت سے آپ کے سامنے اس کو کچھ عرض کرنا چاہا، جس میں سب کچھ بیان کر دیا گیا ہے۔ پہلی آیت پڑھیں آپ سورہ بقرہ کی، اس میں تمام انٹروڈکشن، تعارف پورے اسلام کا ہے، اور اسی لیے مفسرین نے لکھا کہ تمام قرآن میں جو کچھ بھی ہے وہ سورہ بقرہ میں ہے، اور سورہ بقرہ میں جتنے احکام اسلامیہ ہو سکتے ہیں سب جمع ہیں۔ سورہ بقرہ کی پہلی آیت وہ ہے جو پورا انٹروڈکشن اور تعارف پورے قرآن کا دے رہی ہے کہ یہ قرآن کیسی کتاب ہے، اس میں کیا بیان ہو رہا ہے، کیا کہا جائے گا۔ اب غیب پر ایمان، انبیاء پر ایمان، ملائکہ پر ایمان، یہ سب غیب کی باتیں ہیں۔ جو کچھ تم کو رزق اللہ نے دیا اسے راہ خدا میں خرچ کرو، یہ احکام کی باتیں آ گئی، عمل کی زندگی کی باتیں آ گئی، عبادت کی باتیں آ گئیں۔ تو احکام ہے، عقیدہ ہے، احکام ہے، عبادات ہیں، معاملات ہیں، ان پر احکام ہے۔ کسی نے غلط کام کیا، اس کی سزا کیا ہے، یہ سب باتیں آئیں گی احکام میں۔ عبادات میں نماز کیسے پڑھو، روزہ کیسے رکھو، یہ ساری باتیں ان کتابوں میں جمع کی گئیں۔ اگر کسی نے صحیح بخاری، صحیح مسلم وغیرہ نہ دیکھی تو میں عرض کرتا ہوں کہ صحیح بخاری میں امام بخاری کے لیے یہ تفصیلات بیان کیے گئے ہیں کہ ان کا حافظہ بہت قوی تھا، اور ان کے بڑے تفصیلات ہیں جس کو میں یہاں پر ابھی کسی دوسرے طریقے سے عرض کروں گا، کہ انہوں نے اپنی اس پوری کتاب میں تقریباً بعض حضرات نے لکھا کہ 6 لاکھ حدیثوں سے، بعض نے لکھا کہ 3 لاکھ حدیثوں سے انہوں نے انتخاب کیا، اور یہ 9000 احادیث تک، تقریباً 9044 سے کچھ ایسی حدیثیں ہیں جو صحیح بخاری میں ہیں۔ ان احادیث میں سے اگر مکررات کو، جو ریپیٹیشن ہے، اس کو الگ کر دیا جائے تو یہ کتابیں 4000 حدیثوں پر رہ جاتی ہیں۔ یہ ذہن میں رکھیے کہ جس پر سارا عالم اسلام اس کے فرقے عمل کر رہے ہوں، اس کتاب کا تجزیہ اگر کر لیا جائے 9000 حدیثوں تک بات آئے گی 6 لاکھ سے، اور ان 9000 میں بھی ریپیٹیشن کو الگ کر دیا جائے تو 4000 کچھ۔ لیکن کتنے احادیث ایسے ہیں کہ جن کو ترک کر دیا گیا، ان کی بات بھی کہیں موقع رہا تو آپ کے سامنے عرض کروں گا۔ کتنے احادیث ایسے، انہیں کیوں چھوڑا گیا؟ صرف اس لیے ان کو نہیں نقل کیا۔ خود مسلم نے، جن کے بارے میں ہے کہ انہوں نے بھی بکثرت احادیث کو، تقریباً 30,000 احادیث ایسے انہوں نے نہیں نقل کیے کہ ان پر الزام نہ لگ جائے کہ یہ اہل بیت والے ہیں، یہ ان کے لوگوں کا لکھا ہوا ہے۔ ان احادیث کو نہ نقل کرتے ہوئے اب ہم اگر اس طرح آ جائیں کہ جہاں ہمارے ائمہ سے منسوب احادیث ہیں، تو 9000 احادیث کا مجموعہ تو صحیح بخاری ہوا، لیکن 16199 احادیث کا مجموعہ خود وہ کتاب ہے جو ہمارے دین کی بنیادی کتاب ہے، یعنی خود جناب شیخ یعقوب کلینی کی کتاب اصول کافی۔ اصول کافی کے بھی اگر مقررات کو الگ کر دیا جائے تب بھی ان کی تعداد جو صحیح اور بہتر صحیح احادیث ہے ان کا عدد 8000 رہ جائے گا، جو پھر بھی تقریباً دگنا عدد ہے صحیح بخاری کا۔ آپ متوجہ ہیں کہ ان محنتوں کے ساتھ اگر علماء نے کچھ لکھا
اور اس پر اگر کسی نے لکھا تو غلط نہیں لکھا. ابن ابی الحدید نے لکھا کہ اس علی کی عظمت کا کیا کہنا کہ جس کی تعریف اور مدح کو چاہنے والوں نے ڈر میں چھپایا اور دشمنوں نے دشمنی میں چھپایا، پھر بھی ان کی فضائل کے ستارے آسمان مدح پر چمک رہے ہیں. صلوات محمد و آل محمد. سب مل کر صلوات محمد و آل محمد پر. اب میں ان تفصیلات کو تاکہ رنگ مجلس بھی برقرار رہے اور آپ کے سامنے حقائق پوری طرح ابھر کر سامنے آ سکیں، ایک وعدے کے مطابق آج پھر ایک کتاب کا سہارا لے رہا ہوں. پہلے ایک صلوات پڑھیں محمد والے. بیٹے کدھر؟ جو میری اپنی نظر ہوتی ہے، آپ تک یوں ہی نہیں آتا ہوں، محنت کر کے آتا ہوں اور اسی حساب سے باتیں عرض کرتا ہوں. بہت سی کتابیں دل چاہتا ہے یہاں لا کے جمع کر کے آپ کو سناؤں، بہت سی کتابیں ایسی، لیکن اس لیے کہ بہت وقت نہیں لینا ہے تو ہمارے سامنے چند باتیں ایسی ہیں کہ جو آج عالم اسلام میں بڑے اختلافی موضوعات کے ساتھ ہیں. اور میں یہ عرض کر دوں کہ گزشتہ شب اس رات بھی یہی ہوا تھا کہ بڑا عمدہ ایک تجزیہ پیش کیا تھا جو میں نے آپ کے سامنے نام لیا تھا ڈاکٹر طاہر القادری کا، کہ انہوں نے بہت اچھا تجزیہ پیش کیا تھا کہ بخاری کسی بات کو جو اپنے عقیدے کے ساتھ ہوتی کس طرح بیان کرتے ہیں. اور یہ میں اب بھی عرض کر دوں کہ میں متفق نہیں ان کی ہر بات سے، اس لیے کہ میں نے بھی صحیح بخاری کو پوری طرح دیکھا ہے. اور ایک مرتبہ میں نے یہاں اشرا پڑھا تھا شیعہ مذہب صحیح بخاری سے، اگر یاد ہو آپ کو، اگر جو بزرگ یاد ہو. تو میں متفق نہیں ان کی تمام باتوں سے، اس لیے متفق نہیں ہوں کہ ایک وجہ ہے، کسی کو برا نہ لگے، طعن و طنز کے لیے نہیں عرض کر رہا ہوں. اس لیے متفق نہیں ہوں ان کی ہر بات سے کہ عزیزان گرامی اس مجمع کا بچہ میں بڑے ادب سے کہوں گا جہاں تک میری آواز چاہے، ہمارے اس مجمع کا ایک ایک چھوٹے سے چھوٹا بچہ بھی عقیدت کی لفظ تو بہت عام ہے، لیکن ایک لفظ میں بڑھانا چاہتا ہوں. ایک ہے عقیدت اور ایک ہے ذوق عقیدت. اس کی قدر کیجئے گا کہ ایک ہے عقیدت اور ایک ہے ذوق عقیدت. میں یہی عرض کرنا چاہتا ہوں ہمارا بچہ ذوق عقیدت وہ رکھتا ہے جو وہاں بڑے بڑے ذوق عقیدت نہیں رکھتے ہیں. صلوات محمد و آل محمد. میں اگر اپنے کسی بات کی شہادت اور گواہی میں کسی کی بات کروں تو اس کا مقصد یہ نہیں سمجھا جائے لیکن میں ایک جملہ کہہ کے نکل گیا ہوں. اگر میں اس کی تفسیر میں جاؤں تو ابھی اس مجمع میں جانے کتنے چہروں پر کراہت کے آثار آئیں گے، میں اسے نہیں عرض کرنا چاہتا تاکہ تقریر رہے. ورنہ میں عرض کروں کس طرح شان رسالت میں تو یہ ذوق عقیدت کی بات ہے. ایک ہے شے لطیف، وہ الحمدللہ کہ جب اندرونی طور پر پوری وابستگی در اہل بیت سے ہوگی تو یہ شے لطیف بہتر سے بہتر ہوتی جاتی ہے. ایک اور صلوات محمد و آل محمد. اور اس کا ثبوت ہے، شاید اگر وقت رہ گیا تو آخر تقریر میں پیش کروں گا. سب کچھ تقاضا وقت کا ہے کیونکہ یہ باتیں گھنٹوں کی باتیں ہیں جن کو میں بہت سمیٹتا ہوں. یہاں سب سے شروع میں ایک بات کہہ لوں، یہ کتاب پہلے اس کا تعارف دے دوں، فلک النجات. اور میں لندن میں تھا تو میرے محترم مرحوم دوست ملا اصغر نے اس کو شائع کیا، میرے سامنے پیش کیا اور مجھ سے کہا کہ آپ کے فخر کی بات ہے کہ اس کتاب کے لکھنے والے کا تعلق مدرسہ ناظمیہ سے ہے. یہ تالیف ہے المولوی الحافظ علی محمد فتح الدین الحنفی کی. حنفی المذہب تھے. یہ حنفی المذہب ہو کر اس مذہب حقہ کی طرف آئے. صلوات پڑھیں. اس لیے شروع میں بھی لکھا ہے وہ مؤلف الکتاب هو المولوی الحافظ ممتاز الافاضل والاماجد علی محمد فتح الدین الحنفی المتولد فی احدى الأقدان الأخرى
اخیرین من القرن التاسع عشر المیلادی فی مدینۃ جنگ پنجاب وہاں پیدا ہوئے۔ اور ان کے حافظے کی بات میں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں کہ اگر کسی کے حافظے پر بڑا شرف لوگوں کو محسوس ہو تو یہ شخص جو در اہل بیت سے وابستہ ہوا، اس کے حافظے کی بات بھی آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اس نے لکھا، ان کے لیے لکھا گیا، قرأ القرآن الکریم وحفظہ فی سن مبکرہ من حیاتی وتولى بدراسة الحدیث النبوی الشریف حتی اصبح من کبار حفاظ عصرہ المشتہرین فی حفظ المتون والاسانید وروایتها۔ یہ وہ ہیں کہ جنہوں نے قرآن کریم کو پڑھا، بہت کم سنی میں اسے میں حافظہ کر لیا، اور اس کے بعد حدیث نبوی شریف کی طرف بہت زیادہ ان کو رغبت ہوئی، یہاں تک کہ ان کو بھی اس طرح یاد کرنا شروع کیا کہ بہت بڑے اپنے زمانے کے بہت بڑے حافظہ کرنے والے لوگوں میں مشہور ہو گئے۔ وکانا یکرر، اور وہ بار بار یہ خود اس کتاب میں جنہوں نے سب کچھ لکھا ہے، وہ اپنے بارے میں تکرار سے اس بات کو کہتے تھے، وَإِذَا فُقِدْتُ جَمِيعَ كُتُبِ الرَّوَایَات، جتنی روایت کی کتابیں ہیں اگر سب میں ان کو مفقود بھی کر دوں، سب مجھ سے گم بھی ہو جائیں، وَأَنَا أَسْتَطِيعُ أَنْ أَمْلِيهَا مِنْ حَافِظَتِي، تو میں اس کی طاقت رکھتا ہوں، قدرت رکھتا ہوں کہ میں اپنے حافظے کی بنیاد پر پھر سے لکھوا دوں۔ خیال کیا آپ نے کہ در اہل بیت سے وابستگی کے بعد حافظے کی بھی یہ بات پیدا ہو جاتی ہے کہ سارے روایات کی کتابیں مفقود بھی ہو جائیں تو یہ شخص اپنے ذہن میں اتنا رکھتا تھا کہ سب کو پھر سے لکھوا سکے۔ اب تو اندازہ کرو کہ جب اس در کا ایک شاگرد اتنا حافظہ رکھتا ہو تو جس در سے وابستہ ہے وہ پورے قرآن کو ایک نقطے میں کیسے نہیں سمیٹ سکتا۔ صلوات محمد وآل محمد۔ عزیزان گرامی، بہت باریک لکھا ہے، مجھے زحمت ہو رہی پڑھنے، پھر بھی میں آپ کے سامنے عرض کر دوں کہ دل تو چاہتا تھا اس کتاب کا جو خطبہ انہوں نے لکھا ہے اس کو بھی پیش کرتا، پڑھ دوں؟ ایک صلوات پڑھیں محمد علیہ خطبہ بھی سننے کا ہے۔ اور انشاءاللہ یہ مجمع اس خطبے کو بھی بغیر ترجمے کے سمجھ جائے گا۔ الحمدللہ الرحمن الرحیم المنان الذی شرف الاسلام علی الادیان، شرف الاسلام علی الادیان ومن علینا بالیسر ورفع الحرج ونزل القرآن وامرنا فیہ بالاتحاد ونہى عن التفرقۃ والطغیان والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین محمد احمد النبیین محمود اہل السماوات والارضین وعلی آلہ وعطرتہ الطاہرین الذین ہم امان اہل الارضین وسفینۃ النجاۃ یوم الدین الہادی المہدیین من تمسک بہم اہتدی ومن ترکہم فہو فی ضلال مبین۔ خصوصاً علی مصدر العجائب مظہر الغرائب باب العلوم الالہیہ وصی النبی صلی اللہ ابن عمہ وزوج ابنتہ الصدیق الاکبر والفاروق الاعظم ذی النورین النیرین ابی محمد الحسن و ابی عبداللہ الحسین سید شباب اہل الجنہ اسد اللہ الغالب سیدنا و مولانا و امامنا علی ابن ابی طالب۔ مجھے ظاہر ہے کہ یہ سب باتیں بہت کچھ تفصیلی ہو جائیں گی، اس لیے صرف شروع میں ایک بات کہ یہ وہ شخص ہیں جو حنفی المذہب تھے، انہوں نے بہت سارے احادیث کو دیکھا اور کتابوں کو دیکھا اور پڑھا اور آہستہ آہستہ اسی طرح کی ایک بات میں انشاءاللہ کل عرض کروں گا کسی اور کی، آج اس کو عرض کر رہا ہوں کہ اب انہوں نے اس پر بحث کی، شروع میں اس پر بحث کی کہ شیعہ مذہب کیا ہے، کیسے ہے، کہاں سے ہے،
اس کا ایک آدھ فقرہ صرف عرض کر دوں تاکہ بات رہ نہ جائے، ان کی محبت جو کچھ انہوں نے اس راستے میں اپنی پیش کی ہے وہ رہ نہ جائے۔ تو انہوں نے اس بات پر کہ شیعہ مذہب خود کیا ہے، ایک صلوات پڑھیں محمد بڑے لطیف انداز میں لکھتے ہیں، اعلم ان اطلاق الشیعہ لیس اصطلاحا جدیدا ولا ہوا اسد سائل ولا طاعون حائل ولا وباء ينتشر۔ آگاہ ہو جاؤ، لفظ شیعہ کا اطلاق کوئی نئی اصطلاح نہیں ہے، نہ وہ ایک ایسا شیر ہے جو پھاڑ کھائے، نہ وہ کوئی بیماری ہے جو منتشر ہو کہ کیا سے کیا کر دے، بل نسب للتشیع جل الائمہ من المفسرین والمحدثین، بلکہ اس لفظ شیعہ کی طرف بڑے بڑے ائمہ مفسرین اور محدثین نے اپنی نسبت دی ہے۔ کیف لا، اور یہ کیسے نہ ہو، وقد مدح اللہ سبحانہ ابراہیم الخلیل فی کتاب الکریم، اور یہ کیسے نہ ہو کہ بڑے بڑے علماء اس لفظ سے شیعہ کی طرف اپنا انتساب پسند نہ کریں، اس لیے کہ خود اللہ نے اپنی کتاب میں جب حضرت ابراہیم کا ذکر کیا تو کہا وَإِنَّ مِن شِيعَتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ، صلوات محمد علیہ، صلوات محمد علیہ، سب مل کر ایک صلوات پڑھیں محمد علیہ۔ اب اس پر بہت آگے بہت ہی کچھ بیان کرتے کرتے انہوں نے فرمایا، مختلف بڑے بڑے علماء اسلام کے حوالوں سے انہوں نے اس بات کو پیش کیا ہے کہ وقت غلط فی تفسیر کثیر متعصبین، بہت سے متعصب لوگوں نے اس کی تفسیر کو بیان کرنے میں بہت غلطیاں کی ہیں جو متعصب لوگ ہیں۔ الم تسمع ما قال الطاعنون فی الامام الشافعی، کیا آپ نے اس کو نہیں سنا کہ جو طعن کرنے والے ہیں لفظ شیعہ پر، انہوں نے جناب امام شافعی کے لیے کیا کہا، اور پھر انہوں نے خود کیا جواب دیا؟ جوڑے فخر کے ساتھ جو کچھ انہوں نے جواب دیا وہ آگے بیان ہوگا۔ وَكَانَ حَاضِرُ اطلاق فی القرن الاول یصدق علی اصحاب علی، اور اس کا اطلاق اصحاب علی پر ہوتا تھا بلکہ ابتداء میں خاصتاً کما فی تفسیر لابن جریر طبری مسمى بجامع البیان فی تفسیر القرآن الجزء 30۔ حدثنا ابن حمید حدثنا عیسی بن فرقد عن ابن الجارود عن محمد ابن علی اولئک هم خیر البریہ۔ جب قرآن کریم کی اس آیت کے بارے میں بات ہوئی تو اتنے بڑے بڑے راویوں کے سامنے جب کہا گیا، قرآن نے کہا اولئک هم خیر البریہ، فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم وانت یا علی وشیعتک، کہ یہ ساری دنیا میں سب سے بہتر لوگ ہیں، تو رسول نے فرمایا اے علی وہ تم ہو اور تمہارے شیعہ ہیں، صلوات محمد علیہ۔ اور صلوات پڑھیں محمد علیہ۔ چھوڑ رہا بہت سی چیزیں چھوڑتے ہوئے آپ کے سامنے، وَقَضَى فِي إِسْعَافِ الرَّاغِبِينَ عن علی وابن عباس وفی الصواعق اخرج احمد فی المناقب انہ علیہ السلام قال لعلی، رسول نے علی سے فرمایا ان سب کے حوالوں کے ساتھ، اما ترضى انک معی فی الجنہ والحسن والحسین وذریتنا خلف ظہورنا، اے علی کہ آپ اس بات پر خوش نہیں کہ جب آپ جنت کی طرف آ رہے ہوں گے تو آپ اور آپ کے فرزند حسن اور حسین اور ہماری ذریت ہماری پیٹھ کے پیچھے پیچھے چل رہی ہوگی، ازواجنا خلف ذریتنا، اور جو ہماری قوم کی وہ کہ جو اپنی محترم مومنات بیویاں ہیں وہ ان کے پیچھے پیچھے چل رہی ہوں گی، وشیعتنا ایماننا و شمائلنا، اور ہمارے شیعہ ہمارے دائنے اور بائیں طرف چل رہے ہوں گے، صلوات محمد علیہ۔ بہت سی چیزیں چھوڑتے ہوئے آپ کے سامنے میں بہت کچھ بیان کرنے کا ہے، لیکن پھر بھی چلیے اب ایک اور اہم نام آتا ہے، وفی الکبریت الاحمر للشیخ عبد القادر الجیلانی المعروف بالغوث الاعظم۔ ساری دنیا اسلام میں غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی کون ہے؟ جس نام کو نہیں جانتا ان کا قول نقل ہو رہا ہے، اللہم، یہ وہ کہہ رہے ہیں اللہم صلی وسلم علیہ وعلی آلہ
اعلان قال و اتباع و اشیاء، اللہ صلوات بھیج ان پر بھی، ان کی آل پر بھی، اور ان کا اتباع کرنے والے ان کے شیعوں پر بھی۔ اور بہت ایک روایت یہاں پر نقل کی گئی، وقضا فی النہایت لابن الاسیر، یہ بہت سننے کی بات ہے۔ وفی الخصائص الکبریٰ اخرج ابو سعد فی شرف المصطفیٰ عن الجعد بن قیس المرادی قال خرجنا اربعۃ انفس، یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم 4 آدمی زمانے جاہلیت میں حج کے لیے چلے۔ زمانے جاہلیت، ابھی اسلام سامنے نہیں آیا ہے۔ ان سے روایت انہوں نے نقل کی بڑے بڑے لوگوں نے کہ انہوں نے کہا کہ ہم 4 آدمی حج کے لیے زمانے جاہلیت میں چلے۔ فلما اقبل اللیل، جب رات ہو گئی، استفدنا بعظیم الوادی، تو ہم نے فائدہ اٹھانا چاہا کہ جو پھیلی ہوئی وادی ہے بہت بڑی، اس کے اندر آرام کرے، اور ہم نے اپنے سواریوں سے بعض چیزوں کو اتارا تاکہ ہم اس میں آرام کر سکیں۔ فلما اضل اللیل، جب رات تاریک ہو گئی، ونام اصحابی، اور میرے ساتھ کے لوگ سو گئے، اذن حاطف من بعض ارجاء الوادی، اس عالم میں وادی کے بعض حصوں سے ایک ندا دینے والے نے آواز دی۔ اذن حاطف، ایک حاطف غیبی نے اس وادی میں جہاں ہم 4 آدمی باقی سو چکے ہیں، ایک آواز آئی، اس کو اس نے نقل کیا۔ یہ 3 شعر ہیں، وہ شعر پڑھ رہا ہے اس وادی میں، یہ حج کرنے جا رہے ہیں، اس کو نقل کر رہے ہیں بڑے بڑے علماء اسلام۔ الا انہا رکب البحر بلغوا اذا ما وقفتم بالحتیم وزمزمہ، اے سوار ہونے والو، جب تم ٹھہر چکے ہو اس وادی میں تو ہماری یہ بات پہنچا دو، محمدن المبعوث منن تحیتن تشیعوا من حیث ساروا ویمجما، اور وہ محمد کے جو مبعوث ہونے والے ہیں ہماری طرف سے ان کے لیے تحیہ اور اکرام پہنچا دو، اور وقولوا لہ ان لدینک شیعۃ، اور کہہ دینا جب وہ آئے محمد مبعوث ہو کر تو ان سے یہ کہہ دینا، وقولوا لہ ان لدینک شیعۃ، ہم آپ کے دین کے شیعہ ہیں، بذالک اوصانا المسیح ابن مریم، یہ وہ وصیت ہے جو ہم کو مسیح ابن مریم نے کی ہے۔ صلوات محمد و آل محمد۔ میں اس میں ساری باتیں چھوڑ کر ایک اور بات کی طرف آپ کو لانا چاہتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ گزشتہ شب پھر اتفاق سے میں ڈاکٹر صاحب کی تقریر آ رہی تھی، بالکل آخر میں پہنچ سکا اور چند باتیں سن سکا۔ اس میں جن لوگوں نے سنا ہو اس مجمع میں، یا جہاں تک بھی ہوں، ڈاکٹر طاہر القادری وہ ایک واقعہ بیان کر رہے تھے، جس واقعے کو انہوں نے بیان کیا میں نے آج صبح کوشش کی اسے تلاش کر لوں۔ انہوں نے صحیح ترمذی کے حوالے سے بیان کیا، میں نے کوشش کی کہ اس کو میں بہت اختصار سے اگر اس کتاب میں مل جائے تو آپ تک پیش کروں۔ صحیح ترمذی ہی کے حوالے سے یہاں پر بھی وہی بات ہے جو رات انہوں نے بیان کی ہے، اور اس کو بھی آپ سن لیں۔ اب انہوں نے اس کو اپنے طور پر بیان کیا ہے، میں اسے اپنے انداز میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہوں گا۔ پہلے ایک صلوات محمد والے۔ میری ان باتوں کا مقصود ایک ہے کہ ہم تعلیمات اسلام پورے اعتبار سے کہاں سے حاصل کریں۔ رات کو انہوں نے اس کو بیان کیا، اس کو میں 2 جگہوں پر اس روایت کو میں نے تلاش کیا ہے، دونوں جگہوں کی روایت آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، پھر اپنی بات کہوں گا اور یہ چیپٹر بند کرتا ہوں۔ وفی الخصائص عن علی علیہ السلام مرفوعا یا معاشر قریش واللہ لا یبعثن اللہ علیکم رجلا منکم قد امتحن اللہ قلبہ بالایمان فلیحذربنکم علی الدین۔ جب یہ بات آئی، اس کو ترمذی نے اور دوسرے لوگوں نے اپنی اپنی جگہ پر نقل کیا ہے۔ سب سے انہوں نے یہاں پر لکھ کر رواہ احمد و ترمذی بمعنی، یعنی احمد ابن محمد ابن احمد ابن حنبل نے بھی اس کو نقل کیا ہے، اور ترمذی میں صحیح ترمذی میں بھی نقل کیا گیا ہے۔ کیا ہے خصائص میں اس بات کو اس طرح نقل کیا گیا کہ رسول نے فرمایا یا معاشرہ قریش، اور انہوں نے رات کو بیان کیا ہے کہ کم سے کم
1500 بزرگ ترین صحابہ موجود تھے جب یہ بات سامنے آ رہی ہے. بڑے بڑے نام انہوں نے لیے. میں بھی تائید کرتا ہوں کہ 1500 کم سے کم رسول کے سامنے، حضور کے سامنے بڑے بڑے اصحاب. 1500 معمولی بات نہیں ہے. حضور کے دور کے وہ منتخب اصحاب اور صحابہ جو سب سامنے ہیں، جن کو آج عالم اسلام منتخب کہتا ہے، وہ سب موجود ہیں اور بھی نام آتے ہیں. میں کوئی تان و طنز کے لیے نہیں عرض کر رہا ہوں، سمجھنے کی بات ہے کہ رسول نے فرمایا یا معاشر قریش، اے گروہ قریش، ان قریب اللہ تمہارے درمیان ایک ایسے شخص کو مبعوث کرنے والا ہے کہ جس کے دل کا امتحان، جس کے ایمان کا امتحان، اس کے دل میں ایمان کا امتحان وہ لے چکا ہے. ان قریب تمہارے درمیان ایک ایسے شخص کو اللہ مبعوث کرنے جا رہا ہے، مبعوث کرنے والا ہے، بھیجنے والا ہے کہ جس کے دل کے ایمان کا امتحان اللہ لے چکا ہے. اس وقت قال ابو بکر انا ہوا یا رسول اللہ. اس مجمع میں یہ کھڑے ہوئے پہلے خلیفہ اور انہوں نے کہا کیا میں ہوں یا رسول اللہ؟ قال اللہ. اب مجھے سن لیے، فرمایا نہیں. اب دوسرے خلیفہ کھڑے، انہوں نے کہا انا ہوا یا رسول اللہ. 1500 اصحاب کا مجمع ہے. رسول فرما رہے ہیں اللہ ان قریب ایسے شخص کو بھیجے گا کہ جس کے دل کے ایمان کا امتحان اللہ نے لے لیا. پہلے نے پوچھا میں، کہا نہیں. دوسرے صاحب نے پوچھا میں، کہا نہیں. وَلَٰكِنَّ هُوَ الَّذِي يَقْصِفُ النَّعْلَ، بلکہ وہ ہے جو میری نالین کو جوڑ کر رکھ رہا ہے. صلوات پڑھیں. عزیزان گرامی، ابھی بات میں چاہتا ہوں تمام نہ ہو، بلکہ اسی سے متعلق دوسری جگہ پر پھر ایک حدیث ہے، اس کو بھی پہچان آپ کے سامنے پیش کر دوں. ایک اور صلوات محمد والے. دوسری جگہ پھر اسی کو نقل کیا گیا بالکل اسی انداز میں، وَلَٰكِنَّهُ وَالَّذِي يَقْصِفُ النَّعْلَ وَكَانَ عَطَى عَلِيًّا نَعْلَهُ يَقْصِفُهَا. اور پھر اس کو کنز العمال میں اور احمد بن حنبل ابن جریر نے اور اپنی مختلف صحیح میں سید بن منصور نے یہاں پھر اور حوالوں کے ساتھ اس کو نقل کیا گیا ہے. میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ کیا کہا انہوں نے، رات کو میں اس تک اب نہیں جاتا. میں اپنے مجمع کے سامنے ایک بات کہوں گا. جب رسول نے فرمایا اس پورے مجمع کے سامنے کہ اللہ ابھی ایک ایسے شخص کو بھیجنے والا ہے جس کے دل کے ایمان کا امتحان اللہ نے لے لیا ہے. بہت توجہ کیجئے گا، میں ایک مدرسے میں بیٹھ کے بول رہا ہوں. امتحانات کی منزلوں سے یہاں پہلی زبر پانو لبر نا پانا جیو جان جانا، وہاں سے رکھتے رکھتے یہاں تک پہنچاؤں. تو آپ بھی جانے کتنے امتحانوں سے گزرے ہیں. اب سچ فرمائیے کہ اس پورے مجمع میں اگر کوئی صاحب کھڑے ہو کر کہے جناب اس مدرسے میں پڑھنے والے جو لوگ ہیں ان میں اور ہم میں کیا فرق ہے، میں کہوں گا آپ نے ممتاز الفاضل کا امتحان دیا ہے، آپ نے اس سے پہلے کے درجوں کا امتحان دیا ہے. آپ کہیں گے جناب میں نے وہ ڈگری لی ہے، وہ ڈگری لی ہے. میں کہوں وہ ڈگریاں سب محترم ہیں، لیکن اس مدرسے والی ڈگری تو آپ کے پاس نہیں ہے. لہذا ان سے آپ کا مقابلہ اس اعتبار سے تو نہیں ہوگا. جب یہ بات میں کہہ دوں گا تو آپ بات سمجھ جائیں گے نا. اب وہاں ہے تعلیمات اسلام کا معاملہ، وہاں ہے قرآن سمجھنے کا معاملہ، وہاں ہے ایمان دلوں تک پہنچنے کا معاملہ، وہاں ہے اسلام ذہنوں تک پہنچنے کا معاملہ. اور ان سب کو پہنچانے کے ذمہ دار 1500 افراد سامنے بیٹھے ہیں. ان سب میں رسول کیا کہہ رہے ہیں کہ فرما رہے ہیں جس کے دل کے ایمان کا امتحان اللہ نے لے لیا ہے. معلوم ابھی کسی اور کے دل کے امتحان کی بات نہیں آ رہی ہے. اب جس کے امتحان کو اللہ نے کامیاب کر دیا ہم اس پر بھروسہ کریں یا جو سند تک آئے نہ ہو ان پر بھروسہ کریں.
صلوات محمد و آل محمد۔ ابھی جملہ تمام نہیں ہوا ہے، بات تو اب آپ کے سامنے آئے گی جو میں عرض کرنے جا رہا ہوں کہ کس موقع پر رسول نے فرمایا وہ جو سامنے میری نالین کو جوڑ رہا ہے، وہ جو میرے نالین کو سامنے جوڑ کر رکھ رہا ہے یا اس کو درست کر رہا ہے۔ عزیزان گرامی، اس سے اندازہ کرے دنیا کہ اب وہاں پر ہے قلب کے امتحان کی اور اس میں قلب میں ایمان کے امتحان کی بات، دل کے اندر ایمان اور اس کے امتحان کی بات۔ رسول نے اس عظیم مجمع کے سامنے، اتنے بڑے مجمع کے سامنے کیا فرمایا؟ اللہ عنقریب فوراً تمہارے سامنے اسے بھیج رہا ہے جس کے دل کے ایمان کا امتحان اس نے لے لیا ہے۔ ہر ایک کو تمنا ہوئی کیا ہم ہیں، انہیں روک کر یہ بتلا دیا گیا ابھی تو تمہارا امتحان ہی نہیں ہوا ہے۔ نہیں، انشاءاللہ یاد رہ جائے جو عرض کرنے جا رہا ہوں۔ یہ کس وقت امتحان کی بات آئی اور امتحان میں کامیابی کی بات آئی؟ جب رسول کے نالین کو علی نے رکھا۔ اب پہچانو کہ جہاں سے صحابہ کا ایمان ابھی شروع بھی نہیں ہوا ہے وہ ہے رسول کی نالین مبارک۔ نہیں توجہ کی، رسول کی نالین تک ہاتھ پہنچے تب ایمان کی عظمت سامنے آئے۔ یہیں سے اندازہ کر لو کہ جن کا ایمان نالین رسول تک نہ پہنچا ہو وہ اس ایمان کا تقابل کیا کریں گے کہ جس کے قدم دوش رسول وہ پہنچے ہو۔ سب مل کر ایک صلوات محمد و آل محمد۔ ہاتھ نالین رسالت تک پہنچے تو قدم دوش رسول تک پہنچے، اور پھر حرب، ایک روایت اور یاد آتی ہے، حرب والی مدینہ، اس نے ہمارے اور آپ کے چھٹے امام اور اس واقعے کو بہت سلیقے کے ساتھ اسی مدرسے کے فارغ مرحوم علامہ بشیر انصاری صاحب نے بھی اسی مدرسے میں، یہ بیٹے میں ہیں جن کے بزرگ اسی مدرسے میں مجھے پڑھاتے تھے، میں ان کا شاگرد بھی رہا ہوں۔ علامہ بشیر صاحب بھی، میں بھی ان کی گودیوں میں کھیلا ہوں کم سنی میں۔ وہ علامہ بشیر، انہوں نے بھی اس موقع پر اپنے عقیدے کو اور اپنے معلومات کو بہتر طور پر پیش کیا ہے۔ ان سب چیزوں کو سامنے رکھ کے میں عرض کرنے جا رہا ہوں ایک روایت۔ مدینے کا گورنر حرب ہمارے چھٹے امام سے سوال کرتا ہے، جو میں نے شروع میں بات کہی ہے وہ ذہن میں رہے۔ مولا ایک سوال ہے، فرمایا وہ سوال تو بیان کرے گا یا میں بیان کروں؟ تو بیان کرے گا یا میں؟ حیران ہوا، کہا کیسے؟ یہ میں اس لیے کر رہا ہوں جو شروع میں آپ سے بات عرض کی کہ ذوق مومنین کیسے؟ قرآن کریم کی آیت تلاوت کی گئی، ان فی ذلک لآیات للمتوسمین، اس میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو متوسم ہوں۔ تصریح کی گئی اے للمتفرس، یعنی وہ کہ جو تحقیق کی صلاحیت رکھتا اور اتنی ذہانت ہو کہ دیکھ کر پہچان جائے۔ مولا نے فرمایا
رسول کے بعد میں متوسم ہوں، میرے بعد متوسم یعنی بس چہرہ دیکھ کر پہچان جائیں۔ مولا فرما رہے ہیں رسول کے بعد میں متوسم ہوں، میرے بعد میری ذریت میں جو ائمہ ہیں، اور ان کے ساتھ ساتھ ان کے بعد ہمارے شیعہ ہیں۔ ایک صلوات محمد و آل محمد۔ قیافہ شناس، چہرہ دیکھیں اور پہچان جائیں۔ جس کو میں نے کتاب کو بھی رکھ دیا اسی میں اس چیز کو بیان کیا گیا ہے کہ جہاں اس بات کو پیش کیا ہے انہوں نے مختلف حوالوں کے ساتھ کہ علی کی محبت معیار ہے، کسوٹی ہے منافق اور محب کے درمیان۔ رات کو انہوں نے بھی بیان کیا اور اس وقت میں نے بھی تحقیق کر کے سامنے رکھا ہے، کتاب میں موجود ہے، بھی حوالہ دے سکتا ہوں کہ جہاں یہ ہے کہ علی کی محبت کسوٹی ہے، پہچان ہے منافق اور محب کے درمیان۔ جس کے دل میں علی کی محبت ہوگی وہ مومن ہے، اور جس کے دل میں علی کا بغض پاؤ سمجھ لینا کہ وہ منافق ہے۔ صلوات محمد و آل محمد۔ اس کا حوالہ بھی ترمذی اور دوسری کتابوں سے ہے۔ اب امام نے فرمایا تو بیان کرے گا یا میں؟ حضور کیسے جواب دیا؟ قرآن کی آیت ہے تو حضور بیان فرمائیں۔ عزیزان گرامی سب مل کر یہاں سے ایک صلوات پڑھیں تو اس نوجوان بچوں دوستوں کے لیے بھی فرمایا تیرے دل میں یہ سوال ہے کہ جن علی نے باب خیبر جیسا وزنی دروازہ اٹھا لیا وہ فتح مکہ میں رسول کو اپنے دوش پر کیوں نہ اٹھا سکے؟ فتح مکہ میں جب رسول نے حکم دیا کہ یہ توڑ دو تو علی نے رسول کو کیوں نہیں اٹھایا؟ جنہوں نے باب خیبر اٹھا لیا وہ رسول کو اپنے کندھوں پر نہیں اٹھا سکے۔ تیرے دل میں یہ خیال ہے؟ کہا ہاں مولا ایسا ہی ہے۔ ہمارے امام نے بہت سی وجہ بیان فرمائی، اس میں سے دو عرض کر رہا ہوں۔ ایک سن، اگر علی رسول کو اٹھاتے تو شرف علی کا ہوتا، رسول کا نہ ہوتا۔ یہ شرف جو خانہ کعبہ کی طہارت کا ہوا یہ علی کا شرف بن جاتا، رسول کا نہ بنتا۔ لیکن اب دونوں شرف باقی رہ جائیں۔ پھر فرمایا آپ نے اور اس لیے بھی علی رسول کے دوش پر بلند ہوئے کہ بعد رسول، توجہ کیجیے گا، بعد رسول جب علی کے عمل کو دنیا سمجھ لے تو اس پر کوئی اعتراض نہ کر سکے کہ یہ رسول کے عمل سے الگ ہے، اس لیے کہ کسی معصوم کے دوش پر غیر معصوم بلند ہی نہیں ہوتا۔ صلوات محمد و آل محمد۔ اور آخری بات اس سلسلے کی عرض کر دوں، عزیزان گرامی آخری بات عرض کر دوں کہ علماء اسلام اس کے قائل ہیں کہ قرآن کریم کو بغیر وضو کے نہ چھوؤ۔ یہاں سے علامہ بشیر، قرآن مجید کو بغیر وضو کے نہ چھوؤ۔ سب قائل ہیں، ہم آپ سب، کہ بغیر طہارت کے قرآن کو نہیں چھوا جا سکتا، اور سب اس کے قائل ہیں کہ حضور کے دوش مبارک پر جو مہر نبوت تھی اس مہر نبوت میں ایک طرف لکھا تھا لا الہ الا اللہ، دوسری طرف لکھا تھا محمد رسول اللہ، دونوں ہیں قرآن کی آیتیں۔ اب پہچانا کہ دونوں طرف قرآن کی آیتیں ہوں اور علی کے قدم بلند ہوں، پہچان لو قرآن پر قرآن تھا، قرآن کے علاوہ نہیں تھا۔ ایک اور صلوات محمد علیہ محمد۔
اور اس کے ثبوت میں آخری جملہ عرض کر دوں کہ پوچھا رسول نے اے علی کیا محسوس کر رہے ہو؟ عرض کی یا رسول اللہ چاہوں تو عرش کو چھو لوں، چاہوں تو عرش کو چھو لوں۔ اب علی دوست سے اترے، سوال کیا گیا اتنی بلندی سے اترے چوٹ بھی نہیں آئی؟ رسول نے فرمایا یا علی بلند کرنے والا میں، اپنے دوست پر تم کو اٹھانے والا میں، اور میرے دوست سے تم کو اتارنے والے جبرائیل۔ میں جملے کی قدر کیجیے گا، ابھی عرض کرنے جا رہا ہوں جبرائیل کا کام کیا تھا؟ آسمان سے وحی الہی کو لانا۔ اب تو پہچانو، کبھی الگ الگ لائے تھے، آیتیں لا رہے تھے، کبھی پورا قرآن ناطق اتار رہے تھے۔ دوست سے جبرائیل اپنے پروں کو نیچے کر کے علی کو نہیں اتار رہے، قرآن ناطق کو اتار رہے ہیں۔ ایک صلوات محمد وآل محمد۔ اور اس لیے ہم سمجھتے ہیں کہ جو بھی ہے تمسک ہمارا در اہل بیت سے۔ اور پھر عزیزان گرامی وہی مکہ ہے جہاں دنیا نے عظمتوں کو دیکھا تھا، جہاں رسول نے فتح مکہ کے بعد دروازے پر کھڑے رہ کر لوگوں کو آواز دی تھی۔ اب اسی مکے میں، اسی خانہ کعبہ کے قریب میرا اور آپ کا مظلوم امام ہے، رسول کا نواسہ ہے، اور اپنے حج کو عمرے سے بدل کر مکے سے نکل رہا ہے۔ یہی وہ جگہ ہے جہاں سے امام حسین نے اپنے چچزاد بھائی جناب مسلم ابن عقیل کو کوفے کی طرف آگے روانہ کر دیا۔ اے مسلم تم آگے آگے جاؤ۔ وہ حضرت مسلم عقیل کے بیٹے، حضرت عقیل کے فرزند، اور امام حسین جن کے تعارف میں یہ لکھا تھا کہ میں تمہاری طرف انا باعث الیکم اخی وابن عمی وثقتی من اہل بیتی، میں تمہاری طرف ان کو بھیج رہا ہوں۔ یہ سمجھنے کے لیے بات ہے، خالی میں تھوڑی دیر کے لیے اس کو عرض کر دوں کہ دنیا سمجھ لے، جو لوگ سمجھتے ہیں کہ امام حسین معاذ اللہ بعض لوگوں کے ذہنوں میں بات ہوتی ہے۔ میں نے ایک دن وعدہ کیا ہے پہلے دن کی تقریر میں انشاءاللہ اس کو بھی یہی علماء لکھنؤ میں اہم شخصیتوں کے حوالے سے عرض کروں گا کہ جنگ تھی یا اسلام کی تبلیغ کے لیے قربانی تھی، اور اسی لیے وہ امام حسین جب آپ بھیجتے ہیں جناب مسلم کو بھی بڑا ناز تھا لوگوں کو اس بات پر، اور لوگ فخریہ کہتے تھے کہ اگر امام حسین کے ساتھ یہ تین شخصیتیں ہوں چاروں طرف تو کسی کی مجال نہ تھی جو امام تک پہنچ جائے۔ ایک حضرت مسلم ابن عقیل، ایک میرا اور آپ کا مولا ابو الفضل عباس، اور ایک ہمارا اور آپ کا آقا شہزادہ علی اکبر۔ لیکن امام اپنے بھائی مسلم کو بھیجتے ہیں، دو چھوٹے چھوٹے بچے ساتھ کر دیے جاتے ہیں جن کے بارے میں ہمیشہ عرض کیا کرتا ہوں آنے والی کل کی تاریخ میں۔ آج صرف اتنا ہی عرض کر دوں کہ جناب مسلم جب رخصت ہوئے تو اس وقت کے لیے صاحبان تاریخ نے لکھا کہ جناب مسلم کے رخصت ہونے کا منظر امام حسین کے پاس سے اس سے کم نہ تھا کہ جو کربلا میں امام حسین کے رخصت ہونے کا منظر تھا، کہ کس قدر تنہائی اور غربت کی طرف جا رہا ہے ان کا بھائی، اور کس طرح امام کے اس طاقت میں سے ایک شخصیت کم ہو رہی ہے، وہ امام حسین۔ جب کربلا کی طرف چلتے ہیں تو کس طرح
آج جو دنیا سے جنگ کہے، یہ جنگ نہیں تھی. جنگ کے ساتھ لشکر ہوتا ہے، فوجی ہوتے ہیں. جنگ کے ساتھ ساتھ عورتیں نہیں ہوتی، بچے نہیں ہوتے، چھوٹے چھوٹے بچے اور اس قافلے کو لے کر میرا امام جا رہا ہے، اور اس میں بھی انسانیت اور شرافت اور فضیلت اور عظمت کو کس طرح پیش کیا جا رہا ہے کہ اگر راستے میں کسی نے تکبیر کی آواز بلند کر لی، پوچھ لیا یہ تکبیر کیسے؟ کہا مولا سامنے پانی نظر آ رہا ہے. اور کچھ دیر بعد دیکھا پانی نہیں ہے بلکہ نیزوں کی انیاں ہیں جو چمک رہی ہیں، تلواریں ہیں جو چمک رہی ہیں. سامنے لشکر آ گیا، آنے والا کوئی اور نہیں، یزیدی فوج کا سردار ہے جس کا نام یہ پورا مجمع جانتا ہے. آ گئے اور جب خود پہنچ گئے تو مولا نے دیکھا کیا، ساتھ والوں نے دیکھا کیا کہ جانور تک اتنے پیاسے کے زبان میں باہر. فرمایا پہلے نے پانی پلا دو، ان کے جانوروں کو سیراب کر دو. دنیا آئے اور دیکھے کہ رسول کا نواسا، صحرا، ریگستان، عورتیں، بچے. اس صحرا میں پانی کتنی قیمت رکھتا ہے، لیکن آنے والے لشکر کے پیاسوں کو پہلے پانی پلا دیا جائے، ان کے جانوروں کو بھی پانی پلا دیا جائے. یہاں تک کہ ایک شخص نے دیکھا کہ اسے جو پانی پلا رہا ہے وہ خود اتنا یہ کھڑا ہوا شخص پیاسا تھا کہ کچھ پانی پیتا تھا تو دہن میں جاتا تھا تو گرتا. سامنے پانی پلانے والے نے کہا اے شخص اطمینان سے پانی پی لے، سیراب ہو کر پانی پی لے. جو جملہ کہنے والے نے کہا وہ کچھ الگ لگا. بعد میں لوگوں سے پوچھا مجھ سے ایسا جملہ کہنے والا کون تھا؟ جواب دیا تو نے نہیں پہچانا تھا، رسول کا نواسا حسین تھا. حسین ابن علی کے جو تم کو پانی پلا رہے. جس امام نے اس صحرا کربلا میں پیاسوں کو پانی پلایا ہے، اسی کے خیموں سے شب عاشور سے صبح عاشور الاتش الاتش ہائے پیاس ہائے پیاس. کس کے دل پر اثر تھا؟ سامنے فوری یزیدی میں ایک شخص ایسا ضرور تھا کہ جس کے لیے روایت ہے کہ رات بھر کرب و بے چینی میں یہاں سے وہاں وہاں سے وہاں، اور صبح ہوتے ہوتے فیصلہ کر لیا برداشت نہ ہو سکا. جب برداشت نہ کر سکا گھوڑے کو ایڑ دی، یزیدی لشکر کے کنارے تک آیا. ایک شخص نے سامنے دیکھ لیا، کہاں جا رہے ہیں؟ اس کو ٹالنے کے لیے اتنا پوچھ لیا کیا تو نے اپنے مرکب کو پانی پلایا؟ دوسرے نے پوچھا اے ہور اگر مجھ سے پوچھا جائے کہ عرب کے بہادروں میں کون لوگ ہیں تو سر فہرست تمہارا نام لوں گا، یہ تمہارا حال کیا ہو رہا ہے؟ دانتوں کے بجنے کی آواز، ہڈیوں سے چھڑکنے کی آواز. جواب دیا تو کیا جانے، میں دیکھ رہا ہوں کہ ایک طرف جنت ہے ایک طرف جہنم ہے اور نفس سے فیصلہ کر رہا ہے کسی کی طرف. گھوڑے کو ایڑ دی، ساتھ میں نوجوان بھی دوڑ کر آ گیا. کچھ آگے بڑھے گئے، نوجوان کے زبان پر آیا اللہ اکبر. پوچھا یہ نعرے تکبیر کیسا ہے؟ اے بابا میں دیکھ رہا ہوں کہ سامنے سے کچھ لوگ ہماری طرف آ رہے ہیں اور میں نے پہچان لیا ہے کہ ان میں خود ابو بکر عباس ہے اور علی دور سے دیکھا امام نے کہ جس کا انتظار تھا وہ آ رہا ہے. استقبال کا حکم دیا گیا. علی اکبر بڑھے، جناب ابو بکر عباس بڑھے، خود کو ساتھ لیا، لائے امام کی خدمت تک. دوڑ کر خود نے قدموں پر سر رکھنا چاہا، امام نے اٹھا کر سینے پر رکھا. بس تاریخ کا ایک منظر ہے کہ خود نے آگے بڑھ کر امام کے فرس کو، زنا کو، گھوڑے کو دیکھا اور اس کی لجام کو لے کر چومنا شروع کر دیا. میں پوچھوں گا حولی اس لجام کو کیوں چوم رہا ہے؟ جواب دے گا کل کربلا کے راستے میں آتے ہوئے ہاتھ رکھا تھا تو بتا دوں کہ احترام کتنا ہے. پھر وہاں مجبوری تھی جو ہاتھ نظام کر رکھا تھا، آج پہلے اسی کو چوم کر بتا رہا ہوں. پھر پلٹ کے پوچھتا ہے تو حلی توبہ، مولا کیا میرے لیے توبہ ہے؟ جواب دیا گیا ہے اور تم بھی آزاد اس دنیا میں بھی آخرت میں. ایک بڑا پیر کے دیکھا امام کے پہلو میں ان کا 18 برس کا جواب. میں سمجھتا ہوں انہوں نے رخ کیا ہوگا خیموں کی طرف، آوازیں سن لی ہوگی کہ امام سے پوچھتا ہے مولا کیا اجازت ہے کہ سب سے پہلے کربلا میں آیا میں تو سب سے پہلے آپ کا اپنی جان بھی میں نشان کروں؟ جواب دیا گیا ہے
ابھی تو تم ہمارے مہمان ہو. میں کہتا ہوں وہ کیسے جواب دے کہ آقا مہمان نوازی کیسی میرے جانے کے ذریعے یا مہمان اور اچھے الگ کی آوازیں بدلتی ہیں. اجازت دی, سب سے پہلے اپنے جوان کو میدان کی طرف بھیجا. ہاں عزیز اور دوستوں, ادھر اجازت ملی, خود نے اپنے جوان کو میدان کی طرف بھیجا. جوان فرزند میدان میں جا کر جنگ کرتا ہے, کرتے کرتے جنگ ایک مرتبہ گرنے لگا, گھوڑے کی کچھ آواز دی, آقا مدد کو آئیے, میرا سلام. بہت نے مرکب کو دوڑایا, اپنے جوان تک پہنچے, دنیا ہے اور دیکھے کہ کربلا میں عظمتوں کا انداز کیا ہے اور کسی کے ساتھ دنیا کس انداز میں پیش آئے, لیکن کربلا میں رسول کے نوازا کس طرح پیش آتا ہے. یہ مرتبہ ہم نے گھوڑا بڑھایا, جب چاروں طرف سے اڑتی گرد میں نظریں دیکھنے کی عادی ہو گئی تو دیکھا سامنے جوان ایریا لگا رہا ہے, اور پہنچا اپنے جوان تک, لیکن دیکھتا کیا ہے کہ جوان کا سر کسی اور کے سامنے لگتا ہے. پہچان گیا یہ تو رسول کا نوازا ہے, میرا آقا حسین ہے. یہ پہلے پہنچ گئے, دوڑ